کہ انسان جب کامیابی جس چیز کو کامیابی کہتا ہے یا جس کو منزل بناتا ہے تو پھر سفر بھی اسی ڈائریکشن میں شروع کرتا ہے. اگر ان کے پاس یہ واقعی یہ سب چیزیں کامیابی کی تھیں اور وہ اپنی منزل کو پہنچ چکے تھے پھر تو انہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. سوسائڈ تو وہی انسان کرتا ہے نا جو ڈپریشن میں ہوگا, جو سٹریس میں ہوگا, جو پریشان ہوگا, یا جس کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوگا, یا جس کے پاس یوں محسوس ہوگا کہ میں دنیا کا سب سے ناکام ترین انسان ہوں, وہی خودکشی کرے گا. جو اپنے آپ کو کامیاب ترین انسان سمجھتا ہے وہ تو کبھی خودکشی نہیں کرے گا, وہ تو اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہے گا. سینگ از بلیونگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ اپنے ایمان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بغیر دیکھے میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ دیکھنے کی وجہ سے میرے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. تو یہ ایمان ہے. اب یہ مالدار بھی ہو سکتے ہیں, غریب بھی ہو سکتے ہیں, مساکین بھی ہو سکتے ہیں, بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری ہوگی. تو اصل کامیابی کیا ہے کہ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں چلے جانا. یہ لوگ کامیاب ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم لوگوں نے جو آئیڈیل مسلم کی سیریز کا آغاز کیا تھا اس میں ہم لوگوں نے مختلف کریکٹرسٹکس کے بارے میں بات کرنے کی بات کی تھی. آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جو ایک ایمان والا ہوتا ہے, جو مثالی مسلمان ہے, جو آئیڈیل مسلم ہے, اس کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کامیابی ہے کیا چیز, اصل کامیابی کیا چیز ہے. کیونکہ اگر ہمیں یہ نہیں پتہ لگا کہ اصل کامیابی کیا ہے اور ہم اپنی زندگی میں ایک کامیابی کے سفر کو طے کرتے رہے جس کو ہم کامیابی سمجھتے رہے, اور آخر میں جا کے ہمیں پتہ لگا کہ جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے تھے وہ اصل میں ناکامی ہے, تو اس وقت ہمارے پاس واپسی کا کوئی چانس نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ابھی اس چیز کے بارے میں بات کر لیں, اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہم اپنی زندگی کی جو ڈائریکشن ہے وہ اصل کامیابی کی طرف ہم لوگ اپنی ڈائریکشن کو لے کے چلیں تاکہ ہم انشاءاللہ کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکیں. کامیابی ہے کیا چیز؟ ہم میں سے ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. وی وانٹ ٹو بی سکسیزفل پیپل, رائٹ. کسی سے بھی بات کریں تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم لوزرز میں ہونا چاہتے ہیں. ہم سارے کہتے ہیں وی وانٹ ٹو بی سکسیزفل ہیومن بینگ, لیکن وہ کامیابی ہے کیا چیز؟ کامیابی مختلف لوگوں کے ذہن میں کامیابی کی ڈیفینیشن ان کے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے ہوتی ہے. وہ کس بیک گراؤنڈ سے ہیں, ان کا کلچرل بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کا سوشل بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کس قسم کے سوشل سرکل میں بیٹھتے ہیں. یہ سب چیزیں انسان کے ذہن میں جو کامیابی کی ڈیفینیشن ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے اور اس کو ڈیفائن کرتی ہیں. انسان جو کچھ دیکھتا ہے, جو سنتا ہے, جو پڑھتا ہے, جو آبزرو کرتا ہے, اسی چیز کو انسان ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب کامیابی ہے کیا چیز؟ اس کامیابی کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ تو وہ ہے کہ ہم خود ہی اپنی مرضی سے, اپنے ذہن سے ایک ڈیفینیشن بنائیں, یا دنیا میں جو کامیابی جس چیز کو کامیابی سمجھا جا رہا ہے اسی کو ہم بھی کامیابی سمجھیں, اور جس میں سب لوگ جا رہے ہیں اسی ڈائریکشن میں ہم بھی چلنا شروع کر دیں. ایک راستہ ہمارے پاس یہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, اللہ کی طرف دیکھیں, اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کس کو کہا. ہمارے پاس دو راستے ہیں. دنیا کی جو ڈیفینیشن ہے کامیابی کی, اس پہ آنے سے پہلے ایک اور چیز بہت اہم ہے سمجھنا ہمارے لیے, وہ یہ ہے کہ انسان جب جس چیز کو کامیابی کہتا ہے یا جس کو منزل بناتا ہے تو پھر سفر بھی اسی ڈائریکشن میں شروع کرتا ہے. اور جو چیز ہم ابھی ڈیفائن کریں گے پھر ہمارا سفر اسی ڈائریکشن میں ہوگا. اگر ہم نے وہ ڈیفائن صحیح کیا تو ہمارا سفر صحیح ڈائریکشن میں ہوگا, اور اگر ہم نے غلط ڈیفائن کیا تو ہمارا سفر غلط ڈائریکشن میں ہوگا. اور انسان نے جہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنے سفر کا تعین بھی اسی حساب سے کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے پشاور جانا ہے, اب وہ جو ہے وہ ٹرین کے اسٹیشن پہ پہنچا, اور اسٹیشن پہ پہنچنے کے بعد وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک ٹرین کھڑی ہوئی ہے. جانا اس نے پشاور ہے, ٹرین کھڑی ہوئی ہے. جو ہی وہ پہنچا اس نے دیکھا بہت سے لوگ ٹرین پہ چڑھ رہے ہیں, اور اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس ٹرین میں جا رہے ہیں, تو اس نے کیا کیا, وہ بھی ان کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ گیا. اب ٹرین نے چلنا شروع کر دیا, اور ٹرین چلتی گئی.
1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹہ گزرا، 3 گھنٹہ گزرا، تو وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 3-4 گھنٹے میں پشاور پہنچ جاؤں گا. تو جب وہ ٹائم پورا ہو گیا تو اس کو خیال آیا کہ مجھے پوچھنا چاہیے کسی سے کہ پشاور کتنا دور ہے. اب وہ کسی سے پوچھتا ہے ساتھ والے سے کہ بھائی صاحب پشاور کتنا دور ہے؟ تو کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کدھر جانا ہے آپ نے؟ وہ کہتا ہے پشاور جانا ہے. وہ کہتا ہے یہ ٹرین تو کراچی جا رہی ہے. تو وہ ایک دم سے پریشان ہو جائے گا آبویسلی، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ پشاور جا رہا ہے اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ٹرین پشاور جا رہی ہے. جب اس کو یہ پتہ لگے گا تو اس کو وہ دوسرا کہے گا کہ بھائی آپ اس ٹرین پہ بیٹھے کیوں؟ تو آگے سے کہے کہ چونکہ سارے اس ٹرین پہ بیٹھ رہے تھے، میں نے کہا اتنے سارے لوگ بیٹھ رہے ہیں تو میں نے سوچا میں بھی بیٹھ جاؤں تو میں بھی پشاور پہنچ جاؤں گا. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ آپ نے اگر اپنا جو سفر طے کرنا ہے، جو منزل ہے آپ کی، اس منزل پہ پہنچنے کے لیے آپ کو تحقیق کرنی ہے کہ کیا آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں کیا وہ راستہ واقعی اس منزل کو جاتا بھی ہے کہ نہیں جاتا. اسی طریقے سے جب ہم ڈیفائن کریں گے کامیابی ہے کیا ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر پھر ہمارا جو ہے وہ سفر بھی طے ہوتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس سفر پہ چلنا ہے اور اس منزل کو حاصل کرنا ہے. کامیابی کی ایک ڈیفینیشن جو ہمارے ذہنوں میں ہے اور جو ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے، جس کو لوگ فالو بھی کرتے ہیں اور اکثریت انسانوں کی اسی ڈائریکشن میں جا رہی ہے. آکسفورڈ ڈکشنری میں کامیابی کی ڈیفینیشن بتائے گی، سکسیس کو ڈیفائن کیا گیا کہ سکسیس ہے کیا. بہت سی ڈیفینیشن ہے لیکن ایک ڈیفینیشن کیا ہے؟ اٹینمنٹ آف ویلتھ، فیم اور سوشل سٹیٹس. مال کا مل جانا، شہرت کا مل جانا، یا معاشرے میں کسی عہدے کا، کسی سٹیٹس کا مل جانا. یہ ان میں سے کوئی ایک چیز مل جائے یا یہ سب چیزیں مل جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا. اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کر لیں. ابھی پہلے وہ ہمیشہ سے ہوتی تھی لیکن اب چونکہ وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ خوبصورتی، گڈ لکس. اس کو بھی آپ ایڈ کر لیں کیونکہ یہ بھی ایک کرائٹیریا انسانوں کے اندر بہت ہے کہ جو انسان دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے نا، بس وہ کامیاب ہے. اور اس ڈائریکشن میں بہت سے لوگ جا رہے ہیں. اور یہ اس چیز کی یہ پہلے ہمیشہ سے ہوتا تھا لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کے عام ہونے کی وجہ سے یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو ہم اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں اپنی ڈیفینیشن آف سکسیس کے اندر. تو کیا ہوا کہ مال کا مل جانا، شہرت کا مل جانا، سوشل سٹیٹس کا مل جانا یا خوبصورتی کا مل جانا، گڈ لکس کا مل جانا، یہ ہے کامیابی. اب اگر اس ڈیفینیشن کو ہم صحیح مان لیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ چلیں یہ ڈیفینیشن جو ہے بالکل ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کو آبجیکٹو بنا کے چلتا ہے اور جب وہ اس کو مل جاتی ہے تو پھر اس کو کیا ہونا چاہیے؟ خوشی ہونی چاہیے، سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے، اس کو پوری دنیا کے اندر سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ دیکھو میں نے یہ سب حاصل کرنا تھا، میں نے حاصل کر لیا اور میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں، تم بھی یہ سب کام کرو. تو اگر ہم دیکھیں کہ بہت سے لوگوں نے اس چیز کی طرف جب سفر شروع کیا تو ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے اس کو حاصل کیا اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو حاصل نہیں کر پاتے. تو جو حاصل کر چکے ہیں تو پھر ان کی زندگیاں تو بہت مطمئن ہونی چاہیے تھیں. لیکن بہت سی ایسے سیلیبریٹیز ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ جنہوں نے حاصل کر لیا لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ آخر میں آ کے سوسائڈ کر لی. کرٹ کوبین ایک سنگر تھا نروانا بینڈ کا، گڈ لکنگ بھی تھا، مال بھی اس کے پاس آ گیا، فیمس بھی بہت زیادہ تھا، لوگ اس کے کانسرٹ پہ جانے کے لیے پاگلوں کی طرح انتظار کرتے تھے. they would pay anything to just to enter into the concert. سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے. لیکن کیا ہوا کہ اب جوانی میں ہی اس نے سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو قتل کر دیا، اپنے آپ کو مار دیا، سوسائڈ کر لی. رابن ولیمز بہت فیمس ایکٹر ہے، اس کے پاس بھی سب کچھ تھا، مال بھی تھا، سوشل سٹیٹس بھی تھا، فیم بھی تھا، لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا؟ آخر میں خودکشی کر لی. ٹامی پیج ایک بہت فیمس سنگر گزرا ہے، وہ بھی بہت زیادہ فیمس تھا، گڈ لکنگ بھی تھا، مال بھی تھا، فیم بھی تھا، اس نے بھی سوسائڈ کر لی. یہ میں آپ کو صرف چند ایگزامپل بتا رہا ہوں. اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو بہت لمبی ایک لسٹ ملے گی جن کے پاس یہ سب کچھ موجود تھا لیکن اس کے باوجود they ended up doing the suicide. اگر ان کے پاس یہ واقعی یہ سب چیزیں کامیابی کی تھیں اور وہ اپنی منزل کو پہنچ چکے تھے پھر تو انہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. سوسائڈ تو وہی انسان کرتا ہے نا جو ڈپریشن میں ہوگا، جو سٹریس میں ہوگا، جو پریشان ہوگا، یا جس کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوگا، یا جس کے پاس یوں محسوس ہوگا کہ میں دنیا کا سب سے ناکام ترین انسان ہوں، وہی خودکشی کرے گا. جو اپنے آپ کو کامیاب ترین انسان سمجھتا ہے وہ تو کبھی خودکشی نہیں کرے گا، وہ تو اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ سب کچھ ملا تھا
لیکن یہ سب کچھ ملنے کے باوجود ان کی زندگی میں کچھ مسنگ تھا، جس وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ خودکشی کر لی۔ وہ کیا چیز مسنگ تھی؟ یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا اصل چیز تھی کہ جو ان کی زندگیوں میں مسنگ تھی، لیکن اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ تو یہ ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم اسی راستے کو ہم بھی اپنائیں اور ہم بھی اسی ڈائریکشن میں چلنا شروع کریں، اور یاد رکھیں کہ ہمارے پاس چانس صرف ایک ہے۔ اس زندگی کی جو لمیٹیشنز ہیں، اور ان لمیٹیشنز میں سے ایک لمیٹیشن یہ ہے کہ یہ ایک ہی چانس ہے، ہمیں دوبارہ نہیں ملے گی۔ یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، اگر ہم نے اور اس کا دوسری جو لمیٹیشن ہے، ایک ہے کہ یہ چانس ایک ہی ہے، اور دوسری اس کی لمیٹیشن کیا ہے کہ اس میں سے جتنا بھی وقت ہم گزارتے چلے جاتے ہیں اس میں سے ایک پل بھی ہم واپس نہیں جا سکتے، ایک پل بھی ہم دوبارہ نہیں لے سکتے۔ ابھی جو چند سیکنڈ ہم بات کر رہے ہیں، یہ چند سیکنڈ جو گزر گئے، یہ چند سیکنڈ ہماری زندگی میں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو اگر ہم نے ابھی اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک نہیں کیا تو 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد جا کے اگر ہمیں ریئلائز ہوا کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ بالکل صحیح ہے لیکن ہم غلط پہنچ چکے ہیں، تو دین دیر از نو ٹرننگ بیک۔ اب واپس نہیں آ سکتے۔ وہ پیچھے جو ہم نے 40-50 سال ضائع کر دیے ہوں گے وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ہاں، اس سے آگے کی جو چیزیں ہیں اس کو اگر ہم اللہ کی اطاعت میں گزار دیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو مس ہو گیا اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، اس کی کوئی ریکوری نہیں ہے، اس کو اب دوبارہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ چاہے پوری دنیا کے مال و دولت بھی ہم دے دیں، تب بھی ہم اس زندگی کا ایک لمحہ بھی جو پیچھے گزارا ہے وہ ہم واپس نہیں حاصل کر سکتے۔ تو بات کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم بھی اسی ڈائریکشن میں اندھوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیں، جس طرح وہ اس شخص کی طرح کہ جو ٹرین میں اس لیے بیٹھا تھا کیونکہ سارے اس ٹرین میں بیٹھ رہے تھے، تو میں بھی نہیں سوچا کہ میں بھی بیٹھ جاؤں۔ تو یہ ایک تو راستہ ہمارے پاس یہی ہے کہ بالکل ڈم لوگوں کی طرح ہم بھی وہی سب کچھ کریں۔ دوسرا راستہ یہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریفر بیک کریں کہ انہوں نے کامیابی کس کو کہا۔ اچھا، اگر ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں کہ یہ جو ہم ڈیفینیشن بات کریں کامیابی کی، یہ ساری ڈیفینیشن ٹھیک ہے، تو پھر اس ڈیفینیشن کے مطابق بہت سے لوگ کامیاب بنتے ہیں۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکومت بھی دی تھی، مال بھی دیا تھا، پوری اتھارٹی بھی تھی اس کے پاس، غلام بھی تھے، شہرت بھی تھی، ظاہر ہے پورے اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا تو مشہور تھا، لیکن کیا فرعون کامیاب ہو گیا؟ کوئی بھی آج یہ نہیں کہتا کہ فرعون کامیاب ہے، سب کہتے ہیں فرعون کیا ناکام ہو گیا، سب کچھ ہونے کے باوجود ناکام ہو گیا۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے خزانے دیے تھے، بڑی دولت تھی اس کے پاس، اس کے خزانوں کی چابیاں صرف کئی اونٹوں کے اوپر لادی جاتی تھیں۔ چابیوں کی بات کر رہا ہوں، خزانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ اپنے خزانے لے کے جب باہر نکلتا تھا تو لوگ اس کی طرف حسرت سے دیکھتے تھے کہ کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ اس کو اتنا کچھ ملا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا تو وہی لوگ جو اس کی طرف حسرت سے دیکھتے تھے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے، تو سب لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بڑا ناکام انسان ہے۔ تو اس کے پاس بھی مال تھا لیکن کیا کامیاب ہو گیا؟ اسی طریقے سے ابو جہل کے پاس بھی سب کچھ تھا، کیا ابو جہل کامیاب ہو گیا؟ ابو لہب خوبصورت بھی تھا، مالدار بھی تھا، لیکن کیا کامیاب ہو گیا؟ ناکام۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا، اس کی ناکامی کی گارنٹی تو اللہ نے قرآن میں دے دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ نہ ہی اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا کوئی بھی چیز اس کے کام نہیں آئی۔ وہ کہاں پہ ہے؟ ان قریب اس کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو ابو لہب کیا ہوا؟ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا ہو گیا؟ ناکام ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کے پاس مال بھی تھا، خوبصورت بھی تھا اور سرداری بھی تھی، لیکن کیا وہ سب چیزیں ہونے کے باوجود کیا ہوا؟ کامیاب ہوا؟ ناکام ہوا؟ ناکام ہو گیا، کیونکہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو اگر یہ سب چیزیں ہونا کامیابی ہے تو پھر ان لوگوں کو تو کامیاب ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ناکام ہو گئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ڈیفینیشن ہے دیٹ نیڈز اے سیریس کریکشن، اس ڈیفینیشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ڈائریکشن کامیابی کی ہے حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے جس کو ہمیں کامیابی بنا کے پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ اصل کامیابی پھر ہے کیا ہے؟ پھر وہی بات جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بتائیں کہ اصل کامیابی ہے کیا ہے۔ اب اگر ہمیں اصل کامیابی کا پتہ چلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی کس چیز کو کہتا ہے، تو پھر ہمیں کہاں سے پتہ لگے گا؟
قرآن سے پتہ لگے گا. قرآن سے پتہ لگے گا کہ اصل میں کامیابی ہے کیا, کیونکہ اللہ کا کلام کیا ہے, قرآن ہے. قرآن ہمیں بتائے گا کہ اصل میں کامیابی کیا چیز ہے. جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو قرآن میں مختلف الفاظ سے بیان کیا ہے. کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فلاح کہا ہے, قد افلح المؤمنون, فلاح کا لفظ استعمال کیا. کہیں پہ فوز کا لفظ استعمال ہوا ہے, فوزاً عظیمہ, بہت بڑی کامیابی. اور بھی الفاظ ہوں گے لیکن یہ دو الفاظ بہت کامن آتے ہیں, جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فلاح اور فوز کے لفظ کو استعمال کیا. قرآن کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی کچھ صفات بتائیں, کریکٹرسٹکس. اب یہ جو ہم نے کامیابی کی بات کی, یہ بھی تو حقیقت میں کیا ہے, وہ کریکٹرسٹکس ہے نا. مال, شہرت, سوشل سٹیٹس, خوبصورتی, گڈ لکس, یہ سب کیا ہیں, یہ کریکٹرسٹکس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا کامیاب انسان ہے. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کچھ کریکٹرسٹکس بتائی ہیں. اللہ کے نزدیک کامیاب لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب, پہلی صفت. یہ کون لوگ کامیاب ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پہ ایمان لانا کیا مطلب ہے؟ اللہ پہ ایمان. اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ پہ ایمان ہے. فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے لیکن فرشتوں پہ ایمان ہے. جنت کو دیکھا نہیں ہے لیکن جنت پہ ایمان ہے. جہنم کو دیکھا نہیں لیکن جہنم پہ ایمان ہے. جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا, تو ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ بالکل حق ہے. دیکھا نہیں ہے لیکن ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے کہ یہ بالکل حق ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت اور جہنم پہ میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ بغیر دیکھے اتنا مضبوط ہے کہ اگر مجھے یہ دکھا بھی دی جائیں تو میرے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. دیکھا نہیں ہے لیکن بغیر دیکھے میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں دیکھ بھی لوں تو مجھے دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ ویسے ہی ہے جیسے میرے ذہن میں ہے. کہ یہ ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں سینگ از بلیونگ. ہم یہ کہتے ہیں ہمیں جب تک نظر نہیں آئے گا تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. سینگ از بلیونگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ اپنے ایمان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بغیر دیکھے میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ دیکھنے کی وجہ سے میرے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. تو یہ ایمان ہے. تو پہلی صفت کیا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ, کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف ایمان بالغیب دیکھنے پہ ایمان لانے کے بعد صرف بیٹھ نہیں جاتے, لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد صرف سکون نہیں کر لیتے, بلکہ کیا ہے, نماز بھی قائم کرتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا ذکر نہیں کیا, کسی سے ذکر کیا؟ نماز قائم کرنے کا ذکر. قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز پڑھتے ہیں تو وضو بھی بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں, اہتمام سے کرتے ہیں, سنت کے مطابق کرتے ہیں. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرتے ہیں, اس کو ڈیلے نہیں کرتے, اس میں تاخیر نہیں کرتے. اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ جب جو نماز کا وقت ہے تو جماعت سے ادا کرتے ہیں. اور جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر قیام بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں, رکوع بھی سکون سے کرتے ہیں, سجدہ بھی سکون سے کرتے ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ نماز کے قائم کرنے میں ہیں, جلد بازی نہیں کرتے. اور نماز پڑھتے ہوئے نماز میں دھیان بھی ہوتا ہے, اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ دوسری صفت کیا ہے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ نماز قائم کرتے ہیں. تو دو ہو گئیں, پہلی بالغیب, دوسری ویقیمون الصلاۃ, اور تیسری ومما رزقناہم ینفقون. اور جو مال ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جو فرائض ہیں فرائض پہ بھی خرچ کرتے ہیں, اور جو نفلی صدقات ہیں وہاں پہ بھی خرچ کرتے ہیں. جس پہ زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ اپنی ادا کرتے ہیں. جو غریب ہیں, جو مساکین ہیں, جو ضرورت مند ہیں, ان پہ بھی خرچ کرتے ہیں. صرف مال کما کے اکٹھا کر کے اپنی ذات کے اوپر ہی نہیں خرچ کرتے رہتے, بلکہ یہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں. تیسری صفت کیا ہوئی؟ کمانے کے بارے میں نہیں اللہ نے کہا. ہماری دنیا کی ڈیفینیشن کیا کہتی ہے؟ اٹینمنٹ آف ویلتھ, مال کا آ جانا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جو مال کو خرچ کرتے ہیں, مال دے رہے ہیں. اٹس اپوزٹ, رائٹ, کہ آنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. کسی کے پاس مال بہت زیادہ آ گیا تو اس میں بڑا کمال نہیں ہے, کیونکہ مال اللہ ہی دے رہا ہے, رزق اللہ ہی دے رہا ہے. اصل کمال یہ ہے کہ جب آ گیا مال آپ کے پاس, اس مال کو صحیح طریقے سے اور صحیح جگہ پہ خرچ کیسے کرنا ہے, یہ اہم ہے. تو تیسری صفت کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. 3 صفات ہوگی, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اگلی بات کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اس پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف بھیجا گیا، نازل کیا گیا. وہ کیا ہے؟ قرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تھا. تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو یہ ایک اور صفت آ گئی ایمان والوں کی جو کامیاب لوگ ہیں کہ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں. اگر قرآن پہ ایمان نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اگر نیک اعمال سارے موجود ہیں لیکن کوئی شخص یہ کہ میں نیکیاں تو کروں گا، نماز بھی پڑھ لوں گا، لیکن میں قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا، تو کیا ہوگا؟ وہ ایمان والا ہے ہی نہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. دوسری چیز، اس سے اگلی بات کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ جو کتابیں پہلے آئی ہیں ان پر بھی ایمان ہے. جو پچھلے انبیاء کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی رہی اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں پہلے بھی جو کتابیں اور جو صحیفے اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پہ آئے ان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایمان نہیں، یقین رکھتے ہیں. ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. ہمارا یقین ہے کہ قبر میں ہم سے حساب کتاب ہوگا. ہمارا یقین ہے کہ قیامت قائم کی جائے گی. ہمارا یقین ہے کہ قیامت میں ہم سے سوال ہوں گے. ہمیں اس چیز کا یقین ہے کہ ہم پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. تو یہ سب چیزیں کہیں کہ آخرت پہ یقین ہے کہ ہمارا مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، کیونکہ جس کا یقین نہیں ہوگا وہ زندگی کے لیے تیاری بھی نہیں کرے گا. جو مانتا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اس کو کیا فکر ہے؟ آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، تو ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اس زندگی میں جتنا انجوائے کرنا ہے کر لو، کیونکہ یہی تمہارے پاس چند سال ہیں، 40 50 60 سال ہیں، اس میں جتنا تم انجوائے کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ ایک دفعہ مر گئے تو تم ختم ہو جاؤ گے. لیکن ہم لوگوں کا کیا ایمان ہے کہ ہماری اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اس کو جس طرح بھی گزار سکتے ہو گزارو. اس کو مالی تنگی بھی ہے، اگر اپنی مرضی کی نہیں ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو گزارنا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے. اور یہ تھوڑا سا وقت جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزر جائے گا تو اصل میں جو آنے والی زندگی ہے وہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے، تو وہی حقیقت میں زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آخرت پہ ان کا یقین ہے کہ ان سے آخرت میں سوال جواب ہوں گے اور اس کے لیے تیاری کریں گے. تو یہ صفات جو ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ وہ لوگ کون ہوں گے جن لوگوں کے اندر یہ سب صفات ہوں گی. یہ لوگ کون ہوں گے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ان تمام صفات میں اگر دیکھا جائے تو یہاں تو کہیں بھی اللہ نے مال کمانے کی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے سوشل سٹیٹس کی بھی کوئی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کی بھی کوئی بات نہیں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیم کی کوئی بات نہیں کی، شہرت کی کوئی بات نہیں کی. تو بالکل کوئی بات نہیں. اور یہ 4 چیزیں جو دنیا میں ہماری ہیں جن کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں وہ تو ہر انسان کو مل بھی نہیں سکتی، خواہش ہونے کے باوجود بھی نہیں مل سکتی. کتنے ہی لوگ ہیں جو اتنی محنت کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے میں مشہور ہو جاؤں. اب تو چونکہ یوٹیوب آ گیا ہے، ٹک ٹاک موجود ہے، اور کس طرح کے واحد قسم کی حرکتیں کر کے کسی طریقے سے مشہور ہونا چاہتے ہیں. اتنے انتہائی بھونڈی حرکتیں کر کے ٹک ٹاک کے اوپر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ دے وانٹ ٹو بی فیمس. اور ان کی حرکتیں دیکھو تو لگتا ہے جوکر ہے. آئی ایم سوری اباؤٹ اٹ، بٹ پرابلم از کہ یہ فیکٹ ہے، کیونکہ شہرت حاصل کرنے کی خواہش اتنی زیادہ ہو گئی ہے لوگوں کے اندر کہ وہ یہ بھی ریئلائز نہیں کرتے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس مشہور ہونے کے لیے میں حرکتیں کیا کر رہا ہوں. تو بہرحال وہ سب چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں جن کو کامیابی ہے ان میں سے کسی کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی اور جگہوں کے اوپر کامیابی کا ذکر کیا کہ کامیاب لوگ کون ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. اب یہ مالدار بھی ہو سکتے ہیں، غریب بھی ہو سکتے ہیں، مساکین بھی ہو سکتے ہیں، بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری ہوگی.
تو اصل کامیابی کیا ہے کہ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں چلے جانا، یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا ذکر کیا، اب یہاں پہ کیا ہے کہ نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں میں خشوع بھی اختیار کرتے ہیں، کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، آخرت کی طرف ہوتا ہے، خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے اندر بھی خشوع ہوتا ہے اور پھر اس خشوع کی ریفلیکشن ان کے جسم پہ بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ لوگ ہیں، یہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہی بہت بڑی کامیابی کو پہنچا۔ فوزاً عظیما، بہت عظیم کامیابی۔ اس عظیم کامیابی کو پہنچنے کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ دو کام، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ مال کا ذکر نہیں ہے، شہرت کا ذکر نہیں ہے، گڈ لکس کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا نیکیوں سے، تزکیہ نفس کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بھر دیا، اپنے آپ کو گناہوں والی زندگی میں جو چلا گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کا ایک سمرائز کریں تو جتنی بھی کریکٹرسٹکس اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بتائی ہیں یا کامیاب لوگوں کی بتائی ہیں، ان کامیاب لوگوں کے کرائٹیریا میں کہیں پر بھی وہ چیز نہیں ہے جو کہ ہم جس چیز کو کرائٹیریا بناتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اس پورے سسٹم جس میں ہم رہ رہے ہیں، سارا اللہ تعالیٰ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ کیا چیزیں جو میرے بندے کے اپنے بس میں ہیں اور کیا چیزیں اس کے اپنے بس میں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کامیابی کے لیے کوئی بھی ایسا کرائٹیریا نہیں رکھا جس کے بارے میں کوئی ایک انسان بھی کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ نہیں، یہ کرائٹیریا جو ہے نا یہ تو میں پورا نہیں کر سکتا، چاہے میں کوشش کر بھی لوں یہ کرائٹیریا میں پورا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ کامیاب وہ لوگ ہوں گے جن کے بینک بیلنس جب وہ آئیں گے میرے پاس تو کم سے کم بینک بیلنس 1 کروڑ ہونا چاہیے، ایگزامپل، تو ہر انسان کی بینک بیلنس 1 کروڑ ہو سکتا ہے؟ اب لوگ بھاگنا شروع کرتے، محنت کرنا شروع کرتے، ساری زندگیاں لگاتے ہیں۔ ابھی بھی لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو خواہش تو کرتے ہیں کہ ان کے بینک بیلنس ہو، لیکن ان کی ساری زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ مہینے کے آخر میں وہ ادھار مانگ کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسے لوگ پوری کوشش کریں، 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے محنت کرنے کے باوجود بھی وہ اگر اپنا بینک بیلنس 1 کروڑ نہیں کر سکے تو کیا ہوگا؟ وہ تو ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، کوشش تو کی لیکن وہ نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز میرے بندے کر سکتے ہیں اور کون سی چیز نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی جو کریکٹرسٹکس رکھی ہیں، جو کامیاب لوگوں کی، وہ ایسی رکھی ہیں کہ جو ہر انسان کے لیے ڈویبل ہیں، ہر انسان ان کو کر سکتا ہے۔ ایمان لانا اللہ پہ ہر انسان ایمان لا سکتا ہے، کوئی پیسے نہیں لگتے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہر انسان کر سکتا ہے، اور خرچ کرنے میں اللہ نے کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا کہ ہزاروں روپے ہی خرچ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ حتیٰ کہ 1 کھجور ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے۔ تو 1 کھجور اور آدھی کھجور کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو اتنے پیسے تو ہر ایک کے پاس ہی ہوتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا کہ 1 روپیہ، غریب سے غریب انسان بھی 1 روپیہ تو صدقہ نکال سکتا ہے، اور اگر پیسے نہیں نکال سکتا تو صدقے کے بہت سی اور فارمز ہیں۔ لوگوں سے مسکرا کے بات کرو، یہ بھی صدقہ ہے، اچھے طریقے سے بات کرو، یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے لیے مشکل نہ کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اتنی آسانیاں رکھی کہ ہر انسان ان کرائٹیریاز کو فلفل کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز پہ ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی ایسی، ہمارے اوپر ایسا کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا کہ جس کو ہم چاہتے ہوئے بھی اچیو نہ کر سکتے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ یہ کرائٹیریا رکھتے تھے کہ صرف وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو دنیا میں مشہور ہوں گے، تو پھر کیا جو لوگ مشہور نہیں ہو کیا کرتے؟ وہ تو ناکام ہو جاتے۔ اور آج کے حساب سے تو ویسے بھی بڑا ایزی ہے شہرت کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھائی اس کے یوٹیوب پہ جا کے دیکھو سبسکرائبر کتنے ہیں، دیٹس ہاؤ وی آئیڈینٹیفائی کہ ہاؤ فیمس اے پرسن از۔ ہاں فیس بک پہ جا کے دیکھو فالوورز کتنے ہیں، تو اگر جس کے پاس 1 ملین فالوورز ہیں تو وہ تو کامیاب ہو گیا، جس کا فیس بک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ ناکام ہو گیا۔ دیٹس ہاؤ اٹ از۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک تو کرائٹیریا بڑا کلیئر کر دیا
کہ یہ کامیاب ہے یہ ناکام ہے. اب کوئی انسان کرے نہ کرے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن کرائٹیریا از ویری کلیئر, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے اور کہ کیا کامیابی اور کیا ناکامی ہے. اور دوسری چیز کہ کرائٹیریا کلیئر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بہت آسان بھی رکھا ہے, ہر انسان کر سکتا ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس چیز کو فلفل نہیں کر سکتا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, تو اتنے میں ایک شخص گزرا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے. تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شخص ایسا ہے کہ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کر لیا جائے, اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے. یعنی یہ ہمارے معاشرے میں معزز انسانوں میں سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ, یہ وہ شخص ہے جو فقراء مسلمین میں سے ہے, مسلمان ہے لیکن فقراء میں سے ہے, مالدار نہیں ہے. اگر یہ کسی کی طرف نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کے نکاح کو کوئی پیغام کو کوئی قبول نہ کرے. اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے. اگر یہ کوئی بات کرے تو اس کی بات کو اہمیت نہ دی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری زمین اس پہلے شخص کے طرح کے لوگوں سے بھر دی جائے تو یہ ایک شخص اس سے ان سب سے زیادہ بہتر ہے. مالدار بھی ہے, معزز بھی ہے, سفارش بھی کرنے والا ہے, اتھارٹی بھی ہے, لوگ بات بھی سنتے ہیں اس کی, لیکن اللہ کا تقویٰ نہیں ہے, اللہ کے قریب نہیں ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے شخص کی کوئی ویلیو نہیں ہے. دنیا کا مال موجود ہے, ساری دنیا جانتی ہے کہ بہت مالدار انسان ہے, ٹاپ 500 بھی نہیں, ٹاپ 10 ریچسٹ پیپل میں نام آ گیا فار ایگزامپل, اور شہرت بھی ایسی ہے کہ دنیا کا سب سے فیمس ترین انسان ہو گیا, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ناؤ چوائس از آرس, ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. اگر ہم واقعی آئیڈیل مسلم بننا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے راستہ کیا ہے کہ ہمیں پھر آئیڈیل مسلم بننے کے لیے اپنے اس کامیابی کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہوگا. اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے, درست علم نہیں ہے کہ کامیابی کا, تو پھر ہماری صرف خواہش رہ جائے گی کہ ہم ایک اچھے مسلمان بننا چاہیں, کیونکہ ہماری فاؤنڈیشن ہے. کسی بھی بلڈنگ کو جب ہم کنسٹرکشن کے لیے کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے, فاؤنڈیشن بنائی جاتی ہے, چھت تو نہیں ڈالا جاتا نا. کوئی شخص یہ کہ نہیں میں پہلے سوچ رہا ہوں کہ میں پہلے دیواریں کھڑی کر دوں اس کے بعد بنیاد رکھوں گا, ایسا تو نہیں ہوتا. تو بنیاد اگر درست نہیں ہے تو پوری بلڈنگ آپ کی کیا ہوگی, وہ صحیح نہیں ہوگی, وہ الٹیمیٹلی کمزور بلڈنگ ہوگی. اسی طریقے سے کامیابی کے بارے میں سمجھنا, اگر ہماری کامیابی کا علم ہمارے پاس درست نہیں ہے تو ہمارے آگے سارا سفر جو ہوگا وہ غلط ڈائریکشن میں ہوگا, اور اگر ہم سفر غلط ڈائریکشن میں کریں گے تو منزل بھی غلط ہوگی, اور اگر منزل غلط پہ ہم پہنچ گئے اور اس وقت ہمیں ریئلائز ہوا کہ کاش ہم نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو سیکھ لیا ہوتا, تو اس وقت حسرت ہمارے کسی کام نہیں آئے گی. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے میسیجز مجھے آتے ہیں اور بات بھی ہوتی ہے, ڈسکشن بھی ہوتے ہیں, جو لوگ اپنی ایج کو پہنچ چکے ہیں, 60 سال 65 سال 70 سال کے ہو چکے ہیں. تو اکثر لوگوں کے اندر جو حسرت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ حسرت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی. جب وہ دین کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کے دل میں کیا آتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی, کاش ہمیں یہ پہلے پتہ لگتا تو ہم اپنی زندگی کو بہت مختلف طریقے سے گزارتے. تو ہمارے لیے بھی ابھی کیا ہے کہ بیفور اٹس ٹو لیٹ فار اس, کہ ہمیں اس سٹیج پہ جا کے یہ حسرت ہو کہ ہمیں پہلے پتہ لگتا تو ہم اپنی کامیابی کی ڈائریکشن کو ٹھیک کرتے. تو آج اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپرچونٹی دیا کہ ہم اس کو سمجھیں, اپنی کامیابی کی ڈیفینیشن کو کریکٹ کریں, اپنی ڈائریکشن کو درست کریں, اور جب اس ڈائریکشن میں چلنا شروع ہوں تو یاد رکھیں کہ ڈسٹریکشنز آئیں گی. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ سمجھ لی تو اب ہمیں ضرورت نہیں, ہمیں ہر روز ریمائنڈ کرانا ہے, ہمیں ہر روز اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ نہیں, میں نے ایک صحیح ڈائریکشن پہ چل رہا ہوں یا چل رہی ہوں, مجھے اسی پہ رہنا ہے. دنیا کی ڈسٹریکشنز آتی ہیں, آپ کا سوشل سرکل بہت بڑا انفلوئنس کرتا ہے آپ کے اوپر, آپ صحیح ڈائریکشن پہ چلنا شروع ہوتے ہیں, دوست آ کے کہتے ہیں یار کیا ابھی کیوں کر رہے ہو, ابھی نمازیں, جوانی میں کیا نمازیں, ابھی تھوڑے بوڑھے ہو جانا پھر نمازیں پڑھنا. پردہ اس ایج میں پردہ, جوانی میں کون سا پردہ ہوتا ہے, تھوڑے سے بوڑھے ہو جانا پھر پردہ کرنا. تو یہ سب کیا ہے, آپ کے سوشل سرکل کے پریشرز ہوتے ہیں, پیئر پریشرز بھی ہوتے ہیں, تو آپ کو ان کو بھی ہینڈل کرنا ہے, ان کو بھی مینٹین کرنا ہے, کیونکہ یہ ڈسٹریکشنز لائف میں رہیں گی. اور ہمیں کیا ہے, ریمائنڈرز جو ہوتے ہیں, ریمائنڈرز ہمارے لیے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ لگتا نہیں اگر میں غلط ڈائریکشن میں جانے لگا ہوں تو فوراً ہمیں واپس ڈائریکشن پہ آنا ہے. تو کامیابی اصل کیا ہے, اس کا علم
پھر اس راستے پہ چلنا اور پھر اس راستے کے اوپر چلتے چلتے اس پہ قائم رہنا. ہم نے قائم رہنا ہے. کب تک قائم رہنا ہے؟ جب تک ہماری جسم سے ہماری روح نہیں نکل جاتی. بیکاز دیٹ از دا پوائنٹ. آخری وقت تک شیطان کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو کسی بھی وقت اس کو ڈسٹریکٹ کر کے اصل راستے سے ہٹا کے اسے جہنم کے راستے پہ لے جاؤں. تو جب تک ہمارے جسم سے روح نہیں نکل جاتی تب تک ہم لوگ اپنی اس زندگی میں اس پہ قائم رہنا ہے اور اس پہ محنت کرتے رہنا ہے. اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کی فہم بھی عطا فرمائے, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس صحیح راستے کے اوپر چلائے بھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ قائم بھی رکھے. تو دعا بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے, کوشش بھی کرنی ہے, علم بھی حاصل کرنا ہے. جتنا علم حاصل کرتے رہیں گے اتنا ہمیں کلیئرٹی آتی رہے گی کہ ہمارا ڈائریکشن صحیح ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی کی کرائٹیریاز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام صفات کو, ان تمام کرائٹیریاز کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.